اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم نے پہلے رمضان کی جو ہے وہ افطاری الحمدللہ کی اور اس کے بعد مسلمانوں نے نماز تراویح ادا کی ہے، اور جیسے کہ سوشل میڈیا پہ تمام ناظرین یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے مہمان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اور معراج رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ آپ کے سامنے حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ کے پیج پہ لائیو الحمدللہ پوری دنیا پہ دکھائی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ کل ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے کانفرنس کی تھی اور تمام ناظرین کو اس چیز کا بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم انشاءاللہ پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ تو الحمدللہ آج یکم رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آپ ناظرین کے سامنے الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ نقابت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تشریف لائیں گے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عالم اسلام کا بہت ہی خوبصورت نام جناب محترم حضرت علامہ حافظ محمد احمد حسین خیال صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ۔ آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ناظرین آپ کی زیارت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تلاوت کلام پاک فرمانے کے لیے زینت القرآن قاری القرآن جناب قاری عبد الجبار سیالوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائیں گے، اور ہمارے سوالوں کے لائیو جواب دینے کے لیے اور موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد عرفان رضا قادری اتاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور خصوصی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ العزیز نمبر جو ہیں وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، انشاءاللہ العزیز آپ لائیو کال کر کے اپنے سوالوں کے جواب قبلہ علامہ صاحب سے لے سکتے ہیں، اور جو اگر آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں اور یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں وہ کمنٹ میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جلد از جلد تمام دوست احباب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوست بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں جو ہیں وہ شریک ہو جائیں۔ آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جو عالم دین ہمارے پاس تشریف لائیں گے وہ بھی اس معاملے میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لرب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات بینات سے کرتے ہیں۔ چند آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضور کی مدح سرائی فرمائیں گے۔ تمام ناظرین سماعت فرمائیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔
الحمدللہ معراج رمضان ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے ہو چکا ہے۔ آئیے آج کے ہمارے جو مہمان تشریف لا چکے ہیں ان کا ہم تعارف آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، عالم اسلام کا بہت ہی خوبصورت نام جناب محمد شاہد یوسف ہرونی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کے جتنے تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، تو میں مشکور ہوں آپ کا قبلہ، آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو تقریباً کتنا عرصہ اس نعت کی فیلڈ میں آپ کو ہوا ہے، اور کتنے عرصے سے آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے تمام سامعین، ہمارے جتنے بھی احباب حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم ان کے پیج پہ یہ پروگرام سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بڑی بہت ترقیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن نشبندی صاحب کا، بھائی حسن رضا صاحب کا، وسیم بھائی کا، جس کی وساطت سے میں آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے حضور کی لب شاہی کا نعت حمد سرائی کا موقع حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی جو آپ نے پوچھا، عرصہ تقریباً 20 سے 25 سال سے میں ماشاءاللہ باقاعدہ نعت کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو جو نعت کا آغاز میں نے کیا تو 8 سال کی ایج میں نے الحمدللہ پہلی مرتبہ نعت پڑھنے کا اللہ پاک نے مجھے شرف بخشا۔ تو اس کے بعد پھر میں 1999 میں رفیق ضیاء قادری صاحب کی شاگردی مجھے حاصل ہوئی۔ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر الحمدللہ ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ آج لوگ حضور کی نعت کے حوالے سے مجھے جانتے ہیں۔ تو آپ الحمدللہ ہر ثنا خان کسی نہ کسی آستانے سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کا تعلق کس آستانے سے؟ میرا تعلق الحمدللہ دربار عالیہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف سے ہے۔ ماشاءاللہ سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف خواجہ الحاج پیر ہارون شیخ صاحب مدد علی، آپ کی نگاہ پاک کا یہ کمال ہے۔ ماشاءاللہ اور آپ کے صاحبزادہ ولی ہے مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف الحاج ڈاکٹر غلام محمد گوہر صاحب، ماشاءاللہ۔ جمال الملک ولی ہے دربار عالیہ موڑا شریف، آپ میری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اچھا بس یہ سلسلہ فیضان موڑا شریف ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کسی استاد کے شاگرد ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب کے آپ شاگرد ہیں، تو آپ نے فروغ نعت کے لیے آج تک کتنا کام کیا، اور کتنے آپ کے جو شاگرد ہیں جو آپ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نعت کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ شاگردوں کی تعداد کا تو نہیں علم، لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں الگوہر نعت اکیڈمی کے حوالے سے میری اکیڈمی میں وہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ادھر لاہور میں اسلام طرح ایک جگہ ہے الگوہر نعت اکیڈمی کے حوالے سے آن لائن بھی پیج ہے الگوہر نعت اکیڈمی کا، ماشاءاللہ۔ اس حوالہ سے میں خدمت جہاں تک ہو سکے، شاگرد بھی کافی ہیں الحمدللہ، جن میں افتخار الحسن ہرونی صاحب، عثمان شاہی صاحب، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے پیارے فاہر شبیر صاحب، اور بھی بڑے پیارے پیارے جو پڑھنے والے ہیں۔ تو بس سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اللہ پاک کی ڈیوٹی قبول فرمائے۔ آمین۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ رقم رمضان المبارک کی معراج رمضان ٹرانسمیشن آپ اس وقت حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پیج سے لائیو سماعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے احباب لائیو اس وقت ہمیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسے کہ آپ سماعت کر رہے تھے، محمد شاہد یوسف ہرونی صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ اس فیلڈ میں آئے اور کتنی دیر آپ کو اس فیلڈ میں ہو گئی۔ تو آئیے اب شاہد یوسف ہرونی صاحب سے ہم خوبصورت سا ایک کلام بھی سماعت کرتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار اگر شاہد بھائی سنائیں تو مرحبا ماشاءاللہ۔ تو آئیے درود پاک سے آغاز کرتے ہیں، اور شاہد بھائی ہمیں انشاءاللہ خوبصورت کلام سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
پھرتے ہیں سبحان اللہ اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے دور ہو جا سبحان دور اللہ ہو جا نظر سے اے مشکل کیونکہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا دوزخ جلا سکے مجھے ہے اس کی کیا مجال وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار جی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں جی توجہ کے ساتھ شعر سنیے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا سبحان اللہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوم خار پھرتے در بدر یوم خار پھرتے سبحان اللہ آپ نے کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے اس گلی کا گدا سبحان اللہ واہ واہ میں جس میں واہ واہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھر سبحان اللہ صرف ساری دنیا میں ایک کوچہ احمد ہے اللہ جس اکبر جگہ پہ ہم جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں سبحان اللہ تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے کوئی کیوں
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے شاہ یوسف ہرونی صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس وقت حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ کے پیج سے ہمیں اس وقت لائیو سماعت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر بعد ہمارے درمیان ایک عالم دین موجود ہوں گے، ان سے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی کسی قسم کا سوال کرنا چاہے تو نیچے نمبر آپ کی اسکرین پر آئے ہیں، وہاں پر آپ رابطہ کر کے لائیو سوال انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور ان کے انشاءاللہ جوابات بھی قبلہ علامہ صاحب دیں گے۔ اور جتنے بھی دوست احباب اس وقت اس ٹرانسمیشن کو لائیو سماعت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں۔ آئیے ناظرین کرام، سلسلہ نعت جو تھی اسے تھوڑا سا ختم کر کے اب تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے پاس مہمان قاری القرآن زینت القرہ قاری القرآن جناب قاری عبدالجبار سیالوی صاحب آپ تشریف لائے۔ قبلہ اب ملتوس ہوں آپ تشریف لائیں اور چند آیات بینات سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں۔ تو قبلہ قاری صاحب تشریف لائیں گے اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرمائیں گے۔ قاری صاحب تو صورت چلو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وما سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ وهذا البلد الأمين
اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان اللہ. ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان اللہ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. زینت القرہ قاری عبدالجبار سیالوی صاحب قبلہ کا بڑا مشکور ہیں. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ معراج رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کے لیے جو ہے وہ حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ہمارے ساتھ خوبصورت ثنا خان شاہد یوسف ہرونی صاحب موجود ہیں اور آپ سریکی کا بہت مشہور و معروف کلام بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ 2 اشعار ہمیں آپ سریکی کے کلام کے سنائیں. تو تمام جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں مل کے حضور کی بارگاہ میں اس یقین سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں. شاہد بھائی چند اشعار سریکی کے کلام کے ہماری سماعتوں کی نظر کریں. انشاءاللہ میری نسبت دربار مولا شریف سے ہے. سبحان تو میں حضور شہزادہ ریکار جناب غلام محمد محمد نذیر محمد صاحب جو معلوم والی ہے دربار علی مولا شریف، آپ کے لکھی کلام کی 2 اشعار اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو حکم ہے پیش کر کے میں سامعین سے زیادہ چاہوں گا کیونکہ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد احمد خیال قادری بھائی بھی تشریف لے آئیں گے. تو میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر اے بات نسیم تیری مہک بتاتی ہے. بات نسیم تیری مہک بتاتی ہے. جب بھی مدینے
جب بھی یاد کی مجھ کو ستاتی ہے باد نسیم تیری مہک بتاتی ہے تو جب مدینے سے جی بسم اللہ. اس کلام کا. اور عبد الرحمن بھائی بڑا خوبصورت بسم اللہ. شعر سماعت کیجیے کہ لالو جوان سبحان اللہ بن جاتے ہیں گوہر. اللہ اکبر اللہ اکبر. لالو جوان بن جاتے ہیں گوہر. یاد نبی میں جو عشق بہاتی ہے. یاد نبی میں جو عشق بہاتی ہے باد نسیم. سبحان ابھی اللہ. انشاءاللہ میں عبد الرحمن بھائی کا حکم ہے خواجہ غلام فرید آپ کے لکھے کلام کی چند شعر پیش کروں گا تو سماعت کیجیے محبت کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تیرے آمن کے تیرے لکھ احسان بندے احسان. سبحان اللہ. تیرے بھج بھج قدم چومے اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھج تیرا حسن تکے اللہ اکبر. غلام فریدا کتے سونا آوے تے میں سر نظرانہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹھا ڈولا کرا بیٹھی زاری بیٹھا ڈولا کرا بیٹھی زاری زاری بیٹھا ڈولا کرا بیٹھی زاری. میں دستور گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یار سجنی جلا
माशाल्लाह सुब्हानल्लाह अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ कलाम पेश कर रहे थे मुल्क पाकिस्तान का अजीम नाम उस्ताद सना खां मोहम्मद शाहद यूसुफ हारूनी साहब। अल्लाह तबारक व तआला आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आप अहबाब जो कमेंट्स करते हैं उन्हें हम आप अहबाब के सामने पेश करें। तो माशाल्लाह हमें इस वक्त जो लाइव समात कर रहे हैं मोहम्मद ज़िशान कादरी साहब, मलिक हुसैन साहिब, हाफिज़ अफजाल साहब, उसके अलावा मोहम्मद शुएब अत्तारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह समात कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। हकीम नज़ीर हुसैन मदनी साहब, एक खूबसूरत नाम है, हजूर की मदसरई फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अली बाजवा, मोहम्मद साबिर चौधरी साहिब, शाह जी और दीगर जितने भी हमें इस वक्त समात कर रहे हैं और कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपनी का नज़ुर फरमाए। बड़े मशकूर हैं हम आपके, आपने कीमती वक्त निकाला और आप मिराज रमज़ान ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए हाजिर हुए हैं। तो आइए आलम दीन का इस्तकबाल करते हैं। आज की इस मिराज रमज़ान ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान अत्तारी कादरी साहब ज़ीदा मजदहू, आप इंशाअल्लाह हमारे मेहमान ख़तीब हैं, आप तशरीफ़ लाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का मौजू है वो वो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत है, तो उस पर किबला जो है वो गुफ्तगू फरमाएँगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान रज़ा कादरी अत्तारी साहब आप तशरीफ़ लाएंगे और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत पे इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे और हम अब आपके सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करेंगे। तो इस्तकबाल करते हैं आलम दीन का अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान रज़ा कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का करोड़हा मर्तबा शुक्र है जिस खालिक और मालिक ने मुझे और आपको एक मर्तबा फिर दोबारा ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान शरीफ देखना, इसके रोज़े रखना, इसमें इबादत करने का अल्लाह ताला ने मौका अता फ़रमाया। चूँकि जिस मौजू पर मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करनी है वो है माह रमज़ान शरीफ की फ़जीलत के हवाले से। तो माह रमज़ान शरीफ की फ़जीलत कैसी है और क्या है कि ये वो मुक़द्दस और बाबरकत महीना है कि जिसकी हर घड़ी जो है उस पर अल्लाह ताला रोज़ेदार को सवाब अता फ़रमाता है कि इस महीने की ये शान है कि ये वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इसी महीने में कुरान पाक को नाज़िल फ़रमाया और यही महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों को लैलतुल क़द्र अता फ़रमाई। और इसी महीने की ये शान है कि फ़रमाया जिसमें अल्लाह ताला नफ़ल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर देता है और एक फ़र्ज़ अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। और यही वो महीना है नाज़रीन कि जिसमें एक सजदा किया जाए तो अल्लाह एक सजदे का जो सवाब है, एक सजदे का सवाब अल्लाह ताला 1500 सजदों का अता फ़रमाता है। यानी अगर बंदा माह रमज़ान में एक सजदा अल्लाह की बारगाह में करे तो अल्लाह ताला उस एक सजदे का सवाब इतना देता है कि जितना 1500 सजदे गोया उसने अदा कर लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मुसलमान 2 रकतें पढ़ता है
تو 2 رکعتوں کے اندر 4 سجدے کیے اور 1 رکعت کے اندر 2 سجدے کیے، تو اب 2 سجدوں کا ثواب جو ہے وہ کتنا ہو گیا؟ اور اگر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس میں 4 سجدے کیے تو اس کا ثواب کتنا ہو جائے گا؟ تو گویا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام بھی قرآن میں نہیں آیا، لیکن یہ شان ہے ماہ رمضان کی کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں بھی رکھ دیا۔ جیسے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی قرآن پاک میں آیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کا نام جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیں حدیث پاک، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مکی مدنی آقا سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آج چونکہ دوسری رات ہے تو پہلی گزر گئی، لیکن فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس بندے کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور یہ حدیث پاک ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے مزید ہے، لیکن اس کا لطف لیں آپ حضرات سننے والے دیکھنے والے کہ کیسی لطف کی بات ہے۔ آج ہم دنیا میں گھر بنائیں، کوئی 5 مرلے کا بناتا ہے، بڑے سے بڑا بنائے، کوئی کنال کا، 2 کنال کا، کوئی 8 کنال کا بنا لے گا، کوئی 16 کنال کا بنا لے گا، لیکن ان کے دروازے دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس کے دروازے 60,000 ہوں۔ آج ایک ایک مرلے کے لیے بندے کو مار دیتا ہے، ایک جناب فٹ کے لیے بندے مر جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، یقین مانیں کیسی بہاریں ہیں ماہ رمضان شریف کی، اور کتنا سستا سودا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتا ہے یہ اس بندے کے لیے اجر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس گھر کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گھر کے دروازے 60,000 ہیں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا گھر ہوگا۔ اور فرمایا پھر ہر دروازے کا پٹ سونے کا بنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا ہے یا جناب کوئی جو سب سے مہنگی قسم کی لکڑی ہے، بندہ وہ کہتا ہے میں وہ دروازہ لگاؤں گا، لیکن ایسا دروازہ کہ جس کا ہر پٹ سونے کا ہے۔ اور فرمایا کہ جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور مزید حدیث پاک سنیں، فرمایا اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یقین کریں میرا تو جو ہے وہ بیان کر کے دل جو ہے باغ بلکہ باغ مدینہ ہوتا جا رہا ہے، ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ جو سن رہے ہیں مومن مسلمان وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ یہ ساری فضیلتیں مسلمانوں کے لیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہیں۔ اندازہ لگائیں، آج باپ فوت ہو جاتا ہے
ماں فوت ہو جاتی ہے، بعد میں جو اولاد چھوڑی ہے پتہ نہیں ہمارے لیے بیٹی بیٹا رشتہ دار بھائی ہمارے لیے کوئی دعا کرے یا نہ کرے، لیکن یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، فرمایا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ 2-4 منٹ انہوں نے دعا مانگی بس ختم ہو گئی، نہیں، دعا کتنی لمبی مانگتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک یہ فرشتے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، یعنی 500 سال اگر گھوڑے والا اپنے گھوڑے کو چلاتا رہے تو وہ درخت اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا درخت ہے، کہاں 500 سال گھوڑا چلتا رہے پھر درخت یعنی سایہ اس کا ختم نہیں ہو سکتا، اس کی لمبائی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب اس بندے کے لیے جو ماہ رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور مزید سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک انتظار میں ہیں، سستی کا شکار ہیں کہ چلو ایک روزہ گزر گیا، اب صبح اتوار ہے اس کا بھی گزر جائے گا، چلو آئے گا جمعۃ المبارک تو روزہ رکھ لیں گے۔ ناظرین سامعین، اس کی ایک ایک گھڑی جو ہے ماہ رمضان شریف کی، یقین کریں یہ برکتوں والی ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ہم غور کریں، کچھ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے بزرگ وہ تھے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، عید کی نماز پڑھی، لیکن آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں ہے کیا تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش اللہ 12 مہینے ہی ماہ رمضان کے پورا سال ہی بنا دیتا، یعنی پورا سال ہی ماہ رمضان بن جاتا، اتنی فضیلت ہے۔ فرمایا اگر تم جانتے تو یہ تمنا کرتے۔ آئیے حدیث پاک سنیے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ خاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، شان ہے کہ میری امت کو ایسی 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ سنیں، نمبر 1، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی، جو روزے دار نے روزہ، اب ہمارے منہ میں سمیل آئے تو وہ سمیل اور کیا جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے ہر رات اور دن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اب گرمی دیکھیں، اللہ کریم نے آج بھی موسم کو ٹھنڈا کر دیا، رات جو گزری وہ بھی موسم رات بھی ٹھنڈی تھی اور ابھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ وہ بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بندے اٹھا سکتے ہیں، تو یہ کرم ہے۔ ابھی تک جو سستی کا شکار ہیں، ایک روزہ گزر گیا، صبح دوسرا ہے، جنہوں نے نہیں آج کا رکھا وہ غور کریں کہ آج کا اتنا پیارا موسم کہ ٹھنڈا موسم جس میں روزے دار کو نہ پیاس کا اتنا احساس ہوا، نہ کوئی بھوک اتنا زیادہ کسی نے تنگ کیا، دن گزر گیا،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جنت کو کہتا ہے جنت اپنے آپ کو مزید اپنی خوبصورتی میں اضافہ فرما کہ ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقت برداشت کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمبر فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ رہ گئی، باقی جو دن ہیں ان کی یہ شان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے روزے رکھتا ہے یہ اس کے اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جیسے جمعہ پڑھتے ہیں تو اگلے جمعے تک جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے بندے کے گناہ صغیرہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ روزوں کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مزید حدیث پاک سنیے جس کا راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، یعنی جس طرح آج ہم یعنی چاند جیسے نکلتا ہے ماہ رمضان کا تو مبارکیں دیتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مسجدوں میں کہ لوگوں ماہ رمضان شریف کی آمد ہو گئی، سب کو مبارک ہو۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں ماہ شعبان کے آخری دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات ایک سائڈ پر 1000 مہینہ اور ایک طرف صرف ایک رات ہے، تو فرمایا یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام۔ اب اس قیام سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے، اس قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ فرمایا جو اللہ نے اس میں فرض کیے روزے وہ رکھے اور اس کی رات میں قیام کرے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی اب جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں یا روزے چھوڑ رہے ہیں وہ غور کریں کہ اگر باقی مہینوں میں باقی دنوں میں 70 فرض پڑے جائیں اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا جائے تو اللہ ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ایک فرض ادا کرے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ مہینہ فرمایا صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب اللہ جو دے گا وہ جنت ہے، اور یہ مہینہ جو ہے غم خواری کا ہے، دکھ بانٹنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، خرچ کریں اپنے گھر والوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے والدین پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا رزق اللہ اس مہینے میں مومن کا بڑھا دیتا ہے، اور جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی،
اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی آئے۔ یعنی اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے والا جس کا روزہ افطار کروا رہا ہے، اب افطار کرنے والے کے روزے میں اللہ کوئی کمی نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے افطار کروایا تو اب جس نے اس کے سے افطار کیا تو اب اس کا ثواب جو ہے اس میں کمی آ جائے گی، اس کے ثواب سے بندے کو اللہ دوسرے کو ثواب دے گا، نہیں، فرمایا اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے گا۔ یعنی جو بندہ ایک کھجور کسی کو کھلاتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پلاتا ہے، یہ تو اس کا ثواب ہے۔ اور فرمایا جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو فرمایا اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اب جو کسی روزے دار کو اتنا کھانا کھلا دے کہ وہ پیٹ بھر جائے تو بدلے میں اللہ دے گا کہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ کریم اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی ابتدا 10 دن جو ہیں وہ رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن یعنی جہنم سے آزادی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے جو باتیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنے ان پر ہم سب عمل کریں۔ ابھی تک جو اس انتظار میں ہیں کہ جمعے کو روزہ رکھیں گے یا کل سے یا پرسوں سے شروع کریں گے، ان سے گزارش ہے کہ آج جو روزہ جنہوں نے نہیں رکھا کل کا روزہ نہ چھوڑیں، کہ اس کا ایک ایک روزہ جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ بعد میں نہیں مل سکتا۔ اسی لیے یہاں مفتی احمد یارقن نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کعبہ جو ہے بلا کے دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان جو ہے وہ لوگوں کو آ کے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے۔ قبلہ علامہ صاحب عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد عرفان عطاری قادری صاحب، آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و مطر فرما رہے تھے۔ آپ جتنے بھی احباب سماعت کر رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست احباب بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ کمنٹس میں آفتاب حسین صاحب نے ایک فرمائش قبلہ علامہ صاحب کو کی ہے کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، تو میری گزارش ہے کہ چند اشعار علامہ صاحب اعلیٰ حضرت کے کلام کے پیش کریں۔ تو مل کے آپ احباب ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کوئی لب کوئی زباں خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا جس طرح کہ آپ حضرات نے سنا، ہمارے جناب بڑے پیارے دوست ہیں جناب محترم آفتاب بھائی، انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک کلام کی فرمائش کی، اس کی چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھے دل ساجد پھر تجھے سبحان اللہ۔ بیٹھتے مدد کے
واسطے رسول اللہ پھر تجھے کہا تجھ کو کیا، اور تیری دولت سے چھینا نہیں، سبحان اللہ، تیری دولت سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کمال فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام بنا لیا، اپنا بندہ بنا لیا، تو کہتے ہیں یہ بھی بڑے ناز کی بات ہے کہ جس کو نبی اپنا غلام بنا لے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے سبحان اللہ۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھے کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھے کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ بڑے مشکور ہیں ہم قبلہ آپ کے، آپ تشریف لائے ہماری معراج رمضان ٹرانسمیشن پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، چونکہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ حضور کے ثنا خان بھی تشریف لائے اور تلاوت فرمانے کے لیے قاری عبدالجبار سیالوی صاحب بھی تشریف لائے۔ چونکہ ہمارے نقیب محفل تھوڑا سا کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی آپ کو آنے کے لیے، چونکہ آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویحاں جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں حافظ احمد حسین خیال صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ چند ایک گزارشات آپ کی انشاءاللہ سماعتوں کی نظر ہم کریں گے، اور چند ایک باتیں ہم احمد حسین خیال صاحب سے آج انشاءاللہ پوچھیں گے۔ اور گزارش یہ ہے کہ حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے پیج سے جو لوگ ہمیں لائیو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، مشکور ہیں الحمدللہ، آپ کے بڑے مشکور ہیں، آپ معراج رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حافظ صاحب، آپ کو نقابت کی فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں آئے ہوئے کو؟ نقابت کی فیلڈ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ حسن رضا ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم اور یہ معراج رمضان، یہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو آپ نے انعقاد کیا ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو استقامت عطا فرمائے۔ اور بہت اچھی بات ہے دور حاضر میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اتنے اچھے، مجھ سے قبل ماشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ قاری محمد عرفان اطاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک احادیث مبارکہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں یقیناً بہت سی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ڈیلیور کر رہے تھے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ جو نقابت کا سلسلہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ الحمدللہ تقریباً مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے 5 سے 6 سال جو ہیں وہ ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور زیادہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے ہسٹری میری۔ اچھا، شکر الحمدللہ، اس پروردگار عالم کا کرم ہے۔ شوق بچپن سے ہی تھا، مگر پراپر جو ہے وہ مجھے 5-6 سال ہی ہوئے ہیں اس فیلڈ میں باقاعدہ طور پہ۔ یہ صرف شوق کی حیثیت سے، بغیر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آپ جیسے دوستوں اور بھائیوں کی محبتوں سے آج آپ کے سامنے جس قدر تھوڑا بہت بول لیتا ہوں،
یہ آپ دوستوں کی محبت. احمد بھائی، ہر ثنا خان یا نقیب ہے کسی نہ کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے، تو آپ کن کے شاگرد ہیں؟ میں الحمدللہ میرا نام جو ہے وہ ساتھ جو خیال لگا ہے وہ تخلص ہی بتا رہا ہے کہ، اور پاکستان کا بہت خوبصورت نام ہے، بہت خوبصورت سیلیبریٹی صاحبزادہ قبلہ استاد گرامی قدر عابد حسین خیال قادری صاحب ماشاء اللہ میرے استاد ہیں، اور الحمدللہ ان کی دعاؤں سے ہے. اور یقیناً استاد سے بندہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے ایز اے شاگرد، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کی زندگی میں، اس کی زبان میں اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیتا ہے جب استاد کو استاد مانا جائے. مگر آج جو حالات ہمارے، معذرت کے ساتھ آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ میں کہنا چاہوں گا، جو موجودہ حالات ہیں ہمارے اس فیلڈ کے حوالے سے، ایک شاگرد جو ہے وہ استاد کو استاد نہیں سمجھتا، اور آج استاد اسی کو پکڑا جاتا ہے. میجورٹی جو آج کل میں نیو جنریشن نوجوانوں میں دیکھتا ہوں، استاد اسی کو پکڑتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دیتے ہیں، اور اصل میں جس کے وہ شاگرد ہوتے ہیں، جس نے اس کی بیسک چیزیں جو ہیں اس کی بیس کو بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا ہے. ان لوگوں کو یہ بھول جاتے ہیں یہ لوگ. میجورٹی ایسے کئی ہمارے دوست احباب ہمارے بھائی ہیں جن کے ایسے معاملات سسٹم ہیں. مگر میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے توسل سے کہ جتنے بھی دوست احباب اس طریقے کے ساتھ کرتے ہیں کہ پہلے کوئی اچھا پڑھنے والا ثنا خان ہے جو نچلے لیول پہ، یعنی کہ لیول کی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پھر اس میں لیول کی کون سی بات ہے، اچھا پڑھنے والے ان کو پریفر کرتے ہیں. بات جب پتہ چلتا ہے کہ یار اب جو ہے نا یہ ہمارے استاد جو ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور آج معذرت کے ساتھ یہ فائدہ دیکھا جاتا ہے کہ استاد کتنی مجھے محفلیں پڑھاتا ہے، کتنے معاملات کرتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا استاد نام نہیں ہے، نہ یہ ایسی استادی شاگردی ہے، یہ غلط بات ہے اس طریقے سے. تو آپ کے استاد عابد حسین خیال صاحب ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی علم سے نوازا، تو آپ کے آگے شاگرد جو ہیں وہ ان کی تعداد میرے شاگردوں کی تعداد آپ سے جو فیض یاب ہو رہے ہیں اس تعلیم سے؟ الحمدللہ کافی ہیں، الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے کافی شاگرد ہیں، اور بعد شاگرد بھی ہیں، اور ہر طرح کے شاگرد ہوتے ہیں، اور الحمدللہ. تو اس فیلڈ میں آ کر الحمدللہ عمرہ شریف کرنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی پچھلے رمضان. آپ پچھلے رمضان مبارک، اور یقین مانے آج تو صبح جب میں سحری کرنے لگا تھا تو میری طبیعت، میری کیفیت ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی، اور رونا آ رہا تھا کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر پچھلے سال افطاری کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر وہ جب وہ سفرہ لگنا اور صبح سحری کا سماع ہونا، اور آج یقین مانے وہ لمحات کے لیے آج بھی عشاقان رسول جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے محبت کرنے والے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے ہیں، آج ان کے کلیجے خون کے آنسو یقیناً روتے ہیں دل بھی. اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارا وائرس، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ثانی میں تعالیٰ فرمائے. اور جتنے ناظرین آپ کے توسل سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین جو سماعت کر رہے ہیں آج کی اس پلیٹ فارم سے؟ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو، اور جدھر یقیناً یہ اہتمام کیا ہے ان کو بھی، کہ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات خوش قسمتی کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، اور اس توفیق کے ساتھ، اور اس میں یہ نہیں کہ اب ہم چھوٹے لیول پہ ایز اے ویب چینل جو ہیں ہم بات ڈیلیور کر رہے ہیں، ایسا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جائے جس طریقے سے بھی جو آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور جس قدر استطاعت ہے اس کے مطابق آپ حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن تو ہو گیا، معاملات تو محافل وہ ختم ہوگی اس طریقے، مساجد کا حال بھی. آج تو میں ابھی تو تراویحیں پڑھا کے نکلا تو مجھے ایک محترم بتا رہے تھے جی میں ایک علاقے میں کر رہا، یعنی وہ بندہ بتا رہا ہے کہ گیا تو ادھر تو مسجد میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی صورتیں انا اعطیناک کل کو جلدی پڑھائی مولانا نے، اور انہوں نے کہا جی گھر کو چلیں، بس جو ہے نا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلیں. اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، اس طرح کا سسٹم. مگر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے علماء کو ریفر کر رہے ہیں، اور کچھ بات دین کی بات جو ہے لوگوں تک ڈلیور ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اجر ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں بس ان سے یہ بات میں کہوں گا کہ احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ضروری ہیں.
हमारे हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया पे बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है कि आप अपने हाथों पे ग्लव्स रखें और फेस मास्क। और मैं अभी ये तो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि जब अंदर एंटर हुआ तो सबसे पहले सैनिटाइज़र के से मेरे हाथों को जो है लगाया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बताना चाहूँ क्योंकि जब मैं अंदर एंटर हुआ हूँ आपके स्टूडियो में तो सबसे पहले उन्होंने सैनिटाइज़ किया है और उसके बाद मुझे अंदर मेरी एंट्री होने दी है। तो बहुत अच्छी बात है, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो है ना बातें करते हैं, बातें ये करते हैं कि अल्लाह की ज़ात, और ये हर मुसलमान का क़ीदा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात और परवरदिगार आलम की ज़ात, हमारे पास तो ये विल पावर है, ठीक है। और हमें अगर शिफा मिल सकती है तो वो अल्लाह की ज़ात ही हमें शिफा दे सकती है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका ही मिल सकती है। मगर ये एहतियाती तदाबीर जो हैं, ये जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि ये सबसे पहले एहतियात करो, ठीक है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखिए। और ये माह रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक में कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें, ठीक है। ना कि हम अपने आप को कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों के अंदर रह लें, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आए अल्लाह की बारगाह में, मस्जिद में सर को झुकाएं। जब उसकी बारगाह में सर को झुकाएंगे, मालिक राज़ी होगा तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द हमें इस रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों से इंशाल्लाह करम फरमा देगा। तो ये अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए तमाम नाज़रीन किराम को, और जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। और नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह अहमद हुसैन ख़याल साहब बड़ी शफ़क़त फरमा रहे थे। तो लाइव कॉल हम लेते हैं। अहमद हुसैन ख़याल साहब के शागिर्द हैं उस्मान ख़याल साहब, आप इस वक्त कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी आपको सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। जी उस्मान भाई, क्या कहना चाहेंगे आप ट्रांसमिशन के हवाले से? माशाल्लाह आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। प्लेटफॉर्म पे देख के मुझे आज बहुत खुशी हासिल हो रही है। मेरे क़िबला उस्ताद इकराम भी आपके प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले तो इनका खैर मक़दम करता हूँ और माशाल्लाह ये हसन नज़र डिजिटल साउंड, अल्लाह करीम इसको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। और मेरी एक फरमाइश है क़िबला उस्ताद जी से कि एक कलाम वो सुना दे, इस्तिग़ासा सुना दे कि ए खासा ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है। उस्ताद जी से ये फरमाइश है मेरी कि वो सुना दे आपके प्लेटफॉर्म। जी मैं अर्ज़ आपकी बारगाह में कर देता हूँ जैसे आपको मुनासिब लगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह आप हसन रज़ा डिजिटल साउंड के पेज से इस वक्त मेराज रमज़ान ट्रांसमिशन को लाइव समात कर रहे हैं। जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्त अहबाब भी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकें। अहमद भाई बड़ा मशकूर हैं आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर हमें अपना वक्त देंगे और प्रॉपर तौर पर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। जितने भी नाजरीन हैं अल्लाह तबारिक व तआला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और हसन रज़ा डिजिटल साउंड पे जो पेज पे लाइव ये ट्रांसमिशन चल रही है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मेहमान नकीब, मेहमान सना खान, मेहमान इंशाअल्लाह ख़तीब हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे और इसी तरीके से मेराज रमज़ान ट्रांसमिशन का इंशाअल्लाह आगाज़ हम करेंगे 10:30 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 12 बजे तक जो टाइम है इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक हम अपनी मेराज रमज़ान ट्रांसमिशन को लेकर चलेंगे। तो जितने भी नाजरीन इस वक्त समात कर रहे हैं अल्लाह तबारिक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अहमद हुसैन भाई का बड़ा मशहूर है क़िबला शाह यूसुफ़ फ़रूनी साहब, कारी अब्दुल जब्बार सियालवी साहब, अल्लामा मोहम्मद इरफान कादरी साहब, जितने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए अल्लाह तबारिक व तआला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि लोग भी इस वीडियो में शामिल हो सकें। तो दुआ की तरफ हम बढ़ते हैं, चंद अशार दुरूद व सलाम के पेश करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह क़िबला अहमद भाई की बारगाह में हम अर्ज़ करेंगे कि आप दुआ फरमाएँ। तो तमाम जितने भी सुनने वाले हैं आप भी हजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। तो हम भी चंद अशार पेश करते हैं इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मुझे दे पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले
حافظ احمد حسین خیال صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. تمام ناظرین کو میزبان عبدالرحمن نقشبندی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا رب العالمین تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوئی کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا اور قبلہ نے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. میرے مالک ان دو سباب نے آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بزم کو سجایا, اس معراج رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا. میرے مالک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ اپنے فضل کا صدقہ یہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے محافظ ہیں. اللہ اپنی رحمت کا صدقہ انہیں استقامت عطا فرما, اللہ انہیں کامیابی عطا فرما. اے میرے مالک جتنے بھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تمام کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اگر ان میں کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. اللہ اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور فرما. اگر کوئی قرض دار ہے اللہ اس کے قرضے سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اسے نیک اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. جن کے والدین اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرما. جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہے میرے مالک انہیں صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. یا رب العالمین اپنی رحمت کا صدقہ اپنے فضل کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اس پیارے ملک پاکستان میں امن و امان پیدا فرما. ملک پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. یہ جو وائرس کرونا وائرس میرے مالک اس وبا سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما. امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما. یا رب العالمین مسلمانوں کو ہر میدان میں فتح عطا فرما. برما شام کشمیر فلسطین سیریا کے تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما. یا رب العالمین یہ جو لمحے یہ جو گھڑیاں ملی ہیں ہماری زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ ہمیں راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما. صبح میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. روزے کو اچھے معنوں میں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ذکر اذکار دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اس ماہ مبارک کا صدقہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما. اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ فرما. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما. اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اللہ میرے ان بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو دو سباب جو ہے دعا کے لیے کہا میرے مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.